سورۃ نبا ہمارا 30واں پارہ۔ الحمدللہ ہم نے آغاز کیا تھا پہلے پارے سے، اور اللہ نے آج یہ دن دکھایا کہ ہم آج قرآن کریم کا 30واں پارہ لاسٹ پارہ ہم پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم نے جتنا پڑھا اس پہ صبر کی توفیق دے، عمل کی توفیق دے، سمجھنے کی توفیق دے، اور ثابت قدم رکھنے کی ہمیں اللہ تعالیٰ اس پہ ہمیں ثابت قدم رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ بار بار پڑھنے کی ہمیں اللہ توفیق دے۔ سورۃ نبا میں خوبصورتی کے ساتھ قیامت اور زندگی بعد الموت کو نہ ماننے والوں کی تردید ہے۔ تردید میں نظام شمسی کو بطور دلیل کے پیش کر کے فرمایا کہ تم دن رات اپنے سامنے اور اپنے اوپر اللہ کی ہماگیر قدرت دیکھ رہے ہو۔ زندگی بعد الموت کے نمونے جگہ جگہ بکھرے ہیں، پھر بھی اگر تمہیں یقین نہیں آتا تو صاف صاف اللہ کی آنکھوں دیکھی قدرت کا انکار کیوں نہ کر دیتے۔ اگر تمہیں اللہ کی غیر محدود قدرت کا اقرار ہے تو قیامت بھی ماننی پڑے گی۔ اس میں کون سا عقلی کمی ہے؟ ذرا سوچو تو، جس اللہ نے بلا نمونے کے پہلی بار تمہیں بنا دیا، وہ دوسری بار بنانے کے لیے کیا اس کے لیے مشکل ہے؟ جس نے تمہیں پانی سے پیدا کر دیا، وہ مٹی سے دوبارہ پیدا کرنا کیا اس کے لیے ناممکن ہے؟ دنیا پیدا کرنے کا کوئی نتیجہ ضرور ہے۔ افسوس کہ تم کوئی چیز بنانے سے پہلے اس کا نتیجہ سوچ لو، اور اللہ دنیا بنائے اور اس کو حکمت نہ معلوم ہو، نعوذ باللہ، یہ تو بڑی گستاخی ہے۔ پھر جب دنیا پیدا کرنے کی کوئی حکمت ہے تو زندگی کے بعد موت کی بھی کوئی حکمت ہے، تاکہ ہر انسان کو انصاف سے اس کے عملوں کا پورا جزا مل جائے۔ تم کہتے ہو قیامت کا امکان ہی نہیں، ہم کہتے ہیں قیامت کا آنا ضروری ہے، ورنہ اللہ کی قدرت اور حکمت کا انکار لازم آتا۔ قیامت کا دن بڑا ہولناک ہوگا، بڑا اپاتاپی کا دن ہوگا۔ پھر نافرمانوں کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، جس میں دائمی اور دکھ بھری زندگی گزارنی پڑے گی۔ کھولتا ہوا پانی اور بہتی ہوئی سخت بدبودار پیپ استعمال کرنی ہوگی۔ اس دن قیامت کا یقین رکھنے والے بڑے مزے میں ہوں گے، ان کے لیے ہر نعمت اور راحت موجود ہوگی، اور ہر تکلیف اور ہر اذیت سے وہ بچیں گے۔ ان کے لیے مبارکبادیاں اور سلامتیوں کی روح پرور صدائیں گونجنی ہوگی۔ انہیں شہنشاہ حقیقی کا دیدار بھی نصیب ہوگا، جو تمام نعمتوں سے بڑی نعمت ہوگی۔ اس دن مشرکوں کا کوئی سفارشی نہیں ہوگا، جنہیں یہ آج سفارشی سمجھ رہے ہیں، قیامت کے دن وہ ان کے دشمن بن جائیں گے۔ اللہ نے قسم کھا کر یقین دلایا کہ قیامت ضرور آئے گی۔ قیامت کے دن انسان اپنے نیک عمل ڈھونڈے گا، اگر نہ ہوں گے تو کیسے کیسے پچھتاوے ہوں گے، اور کیسا کیسا افسوس ہوگا۔ جب ارباب توحید کا یہ حال ہوگا تو کافروں اور مشرکوں کے پچھتاووں کا تو کیا کہنا۔ اس دن تو یہ مٹی بن جانے کی خواہش ظاہر کریں گے۔ اللہ پاک نے آنے والے عظیم خطرے سے آگاہ فرما دیا، آگے ہر شخص مختار ہے جو چاہے کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا وجعلنا نومکم سباتا وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ لوگ کس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں؟ کیا اس بڑی خبر کے بارے میں جس میں مختلف ہے وہ؟ ایسا کبھی نہیں کرنا چاہیے، انہیں جلدی معلوم ہو جائے گا۔ پھر ہم یہ کہتے ہیں ایسا کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے، انہیں جلدی معلوم ہو جائے گا۔ کیا ہم نے زمین کو فرش اور پہاڑوں کو میخیں نہیں بنایا، اور تمہیں جوڑا جوڑا بنایا، اور تمہاری نیند کو آرام والا بنایا، اور رات پردے والی اور دن روزی کے لیے بنایا، اور تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان بنائے، اور ایک روشن چراغ بنایا، اور پانی سے لبریز بادلوں سے خوب پانی برسایا تاکہ ہم اس سے غلہ سبزی اور گھنے باغ اگائیں۔ قیامت کے بارے میں مشرکوں کی ٹوٹلی تردید ہے۔ مشرکوں کا رد ہے جو قیامت کو جھٹلانے کے لیے طرح طرح کے سوال کرتے تھے۔ یہ سوال بطور انکار کے ہوتا تھا، اور ان سے غرض لوگوں کی توجہ ادھر سے ہٹانا ہوتی تھی۔ کہا کیا یہ قیامت کے بارے میں پوچھ رہے ہیں؟ وہ تو بڑی خوفناک اور دل ہلا دینے والی خبر ہے، اور ہے بھی روز روشن کی طرح ظاہر۔ اختلاف کیا تھا؟ کوئی قیامت کو مانتا تھا اور کوئی نہیں مانتا تھا۔ کوئی کہتا تھا صرف روح پہ اثر ہوگا، اور کوئی کہتا تھا روح کے ساتھ جسم بھی شریک ہوگا۔ قیامت میں اختلاف لائق نہیں ہے، اس کی حقیقت بہت جلدی معلوم ہو جائے گی، بلکہ کہا گیا کہ ابھی معلوم ہو جائے گی۔ موت سر پہ کھڑی ہے، قیامت کا نہ ماننا اللہ کی قدرت کا انکار کرنا ہے۔ ان دونوں آیتوں میں زندگی بعد الموت کو نہ ماننے والوں کے لیے سخت دھمکی ہے۔ جس اللہ کی قدرت اور حکمت دنیا کو گھیرے ہوئے ایسے انسان کا دوبارہ پیدا کرنا کچھ مشکل نہیں۔
پھر قدرت کی ہماگیریوں کے چند نمونے بتائے، یعنی ہماری قدرت کے چند نمونے دیکھو، ہم نے زمین کا فرش بچھا کر اسے ٹھہرنے کے لیے اس پر پہاڑوں کا بوجھ ڈال دیا تاکہ تم آرام سے رہو، مکان بناؤ، کھیتی کرو، باغ لگاؤ۔ پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کبھی لڑکا پیدا ہوتا ہے، کبھی لڑکی پیدا ہوتا ہے، ہم نے جوڑے بنا دیے، ایک دوسرے سے فائدہ اٹھانا ہے، نسل کا سلسلہ چلانا ہے، اپنے آپ ہی کو دیکھ لو۔ کیا تمہیں بلا نمونے کے پیدا کرنے میں کچھ کم قدرت ہے؟ اگر یہ بہت قدرت کی کاریگری ہے تو تمہیں نیند سے، موت سے دوبارہ اٹھانے میں بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت ہی کی دلیل ہے۔ پھر رات کو سیاہ چادر کی طرف سب پر چھا جاتی ہے جس میں لوگ اپنا اپنا کام چھوڑ کے آرام کرتے ہیں، پھر صبح کو روشنی نمودار ہوتی ہے اور لوگ اپنے اپنے کاروبار میں لگ جاتے ہیں۔ ٹھیک اس طرح موت کی نیند کے بعد صبح قیامت آ جائے گی اور سب اٹھ کھڑے ہوں گے۔ یہی حالت اس وقت ہوگی جب دنیا میں آفتاب ہدایت طلوع ہوتا ہے، اس وقت مست لوگ خواب غفلت آنکھیں ملتے ہوئے اٹھ بیٹھتے ہیں۔ تو یہاں بارہا ہر اپنی اللہ نے اپنی کاریگری دکھائی، کہا وہ کون ہے جس کے حکم سے ہوائیں اپنی پیٹھ پر سمندر سے پانی کے مٹکی سے بھر بھر کر فضاؤں میں لا کر ان کے دہانے کھول دیتی ہیں اور پیاسی زمین کو سیراب کرتی ہیں، جس سے مردہ زمین جی اٹھتی ہے، اور کل جہاں تک خاک اڑ رہی تھی آج وہاں طرح طرح کے پھل پھول مسکراتے نظر آتے ہیں۔ کیا یہ زندگی بعد الموت کی نشانی نہیں ہے؟ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے بار بار اپنی کاریگری، اپنی قدرت کے نمونے دکھائے۔ کیوں؟ ان یوم الفصل کان میقاتا یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا وفتحت السماء فکانت ابوابا وسیرت الجبال وکانت سرابا ان جہنم کان مرصادا۔ بلا شبہ فیصلے کا مقررہ وقت ہے جس دن سور پھونکا جائے گا اور تم فوج در فوج آؤ گے۔ اس دن آسمان کھول دیے جائیں گے، اس میں دروازے ہو جائیں گے، پہاڑ چلا دیے جائیں گے، وہ سفید ریت کی طرح ہو جائیں گے۔ دیکھو جہنم ایک گھات کی جگہ جو سرکشوں کا ٹھکانہ ہے، اس میں لوگ بے شمار صدیوں تک پڑے رہیں گے، نہ وہاں ٹھنڈک پائیں گے، نہ پانی سوائے گرم کے، اور بہتی ہوئی پیپ کے جو پورا پورا بدلا ہوگا۔ نہیں صاحب کو یقین ہی نہ تھا اور ہماری آیتیں چٹلانے میں پیش تھے، ہم نے ہر چیز لکھ کر محفوظ کر دیا، اب تو اپنے کرتوتوں کا مزہ چکھو، ہم تم پر عذاب بڑھاتے ہی رہیں گے۔ جہنم گھات ہے، گھات لگا کے شکاری بیٹھا ہوتا ہے اور شکار اس میں بے خیالی میں پھنس جاتا ہے، اپنے ریلیکس جا جاتا ہے۔ اسی طرح جہنم اللہ کے عذابوں سے بھری ہوئی ہے، سرکشوں کی گھات میں ہے۔ کوئی بھی جہنم سے گزرے بغیر جنت میں نہیں جا سکتا۔ اگر عمل ٹھیک ہوگا تو بیڑا پار ہوگا، ورنہ وہیں جہنم میں جھونک دیے جائیں گے۔ جہنم پر 3 پل ہیں، ہر پل سے گزرنا پڑے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم جہنم سے کوئی شخص ایک لمبی مدت تک رہے بغیر نہیں نکلے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پل صراط سے تیزی سے گزرنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ اس وقت ہمارا حامی و ناصر ہو جب کوئی اور مددگار کارساز کام نہیں آئے گا، صرف اللہ کی ذات ہے، ہم یہیں اللہ تعالیٰ کو اپنا کارساز بناتے ہیں۔ ان للمتقین مفازا حدائق وعناب وقوائب اترابا۔ یقین مانو پرہیزگاروں کے لیے کامرانی اور تیار باغ ہے، انگور ہے، اور رجوان اور ہم عمر دوشیزائیں ہیں، اور چھلکتے ہوئے جام ہے، جہاں یہ بےہودہ اور چھوٹی باتیں نہ سنیں گے۔ انہیں آپ کے رب کی طرف سے یہ بدلہ ملے گا جو کافی انعام والا ہوگا۔ نیک لوگوں کا ذکر خیر ہے، بڑے کامیاب و نصیبے والے ہوں گے، دوزخ سے بچ جائیں گے اور جنت میں چلے جائیں گے، جہاں انہیں نوجوان اور عموماً حسین بیویاں ملیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت والوں کے لباس اللہ کی رضامندی کے لیے ہوں گے، ان پر رحمت کے بادل گر گر کر آئیں گے اور ان سے پوچھیں گے بتاؤ کیا برسائیں، پھر ان کی حسب منشا بارش ہوگی، یہاں تک کہ نوجوان ہم عمر حوریں بھی ان کے پاس آئیں گے۔ انہیں پاکیزہ شراب کے لبابب جام پلائے جائیں گے جن میں سرور کے ساتھ نشہ نہ ہوگا، منہ سے بےہودہ باتیں نہیں نکلیں گی اور نہ کسی کان میں پڑیں گی۔ یہاں شراب تو دماغ میں فطور پیدا کرتی ہے نا، گالی گلوچ کرنے لگ جاتے ہیں، تو اس لیے یہاں پہ شراب حرام کی گئی، لیکن وہاں کی جو شراب ہوگی وہ بےہودہ باتوں سے اور اس بک سے بہت دور ہوگی۔ جنت تو دارالسلام ہے، وہاں کوئی عیب یا برائی کی بات نہیں ہوگی۔ فارساؤں کو وہاں انعام ملے گا، ان کے نیک عملوں کا صلہ ملے گا، اور حق تعالیٰ انہیں اپنے فضل و کرم سے نوازے گا۔ انعام کافی پورے اور بہت ہوں گے۔ رب السماوات والارض وما بینہما الرحمن لا یملکون منہ خطابا۔ جو آسمان اور زمین میں ان کے درمیان تمام چیزوں کا رب بڑا ہی مہربان ہے، کسی کو اس سے بات کرنے کی جرات نہ ہوگی۔ جس دن روح اور فرشتے صفے باندھ کر کھڑے ہوں گے تو کسی کو بات کرنے کی جرات نہ ہوگی مگر جسے رحمان اجازت دے دے، اور وہ بات بھی درست کے واقعی دل آنے والا ہے۔ اب جو چاہے نیک عمل کرے، اپنے رب کے پاس ٹھکانہ بنا لے۔ ہم نے
قریبی عذاب سے تمہیں چکنا کر دیا، جس دن انسان اپنے عملوں کا بدلہ دیکھ لے گا، کافر کہے گا یا لیتنی کنت ترابا۔ سو فرما برداروں کو کیوں نہ بے شمار انعام ملے۔ نبی اللہ تعالیٰ شہنشاہ حقیقی جو تمام کائنات کا مربی اور مخلوق پر بڑا شفیق اور مہربان ہے اور عظیم عظمت اور جلال کا مالک ہے، کسی کی مجال نہیں ہوگی کہ اس کی مرضی کے خلاف لب ہلا سکے اور کسی ناجائز کی سفارش کر سکے۔ ہم نے سورۃ بقرہ میں پڑھا من ذا الذی، کون ہے جو اس کی اجازت بغیر کسی کی سفارش کرے۔ سورۃ طٰ میں پڑھا یومئذ لا تنفع، اس دن سفارش کسی کو نفع نہ دے گی جسے اللہ نے اجازت دے دی ہو اور اس کی بات کو بھی پسند بھی کرے۔ سورۃ انبیاء میں پڑھا ولا یشفعون، فرشتے اس کی سفارش کریں گے جس کے لیے اللہ کی مرضی ہوگی، وہ خود اللہ کی ہیبت سے خوف زدہ ہوں گے۔ سفارش کی اجازت توحید والوں کے لیے ہوگی، مشرکوں کے لیے نہیں۔ اس روز مشرک سے تو سب بیزار ہوں گے، چونکہ سفارش اللہ کی رضا پر موقوف ہے اور مشرک کے حق میں اللہ کی رضا نہیں ہوگی، لہذا مشرک کی سفارش نہ قبول ہوگی اور نہ ہی اس کو یہ حق دیا جائے گا کہ وہ سفارش کرے۔ پھر فرمایا اس دن اجازت کے بغیر کوئی لب نہیں ہلا سکے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اس دن نبیوں کے علاوہ کسی کو بھی بات کرنے کی جرت نہ ہوگی۔ قولا ثوابا، یعنی سب سے زیادہ سچا اور صحیح کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا، یعنی انبیاء توحید پرستوں ہی کی سفارش کریں گے۔ اور پھر قیامت آئے گی، اس میں کوئی شک نہیں، لوگوں کے کان کھول دے گی۔ اب جو چاہے اپنے رب کے پاس عزت سے جانے کی تیاریاں کر لے تاکہ عزت سے زندگی گزارے، عزت کی موت آئے، عزت والے فرشتے لینے آئے، عزت کے ساتھ پرسرات سے گزرے۔ قرآن نے قسم کھا کے یقین دلایا قیامت پر حق ہے، جب تک کسی کا قیامت پر زندگی بعد الموت پر ایمان نہ ہوگا وہ مومن ہی نہیں ہوگا۔ قیامت قریب ہی ہے لوگوں، ہم نے تمہیں قریب کے عذاب سے خبردار کر دیا، آنے والی چیز کو قریب ہی سمجھو۔ اس دن نئے پرانے چھوٹے بڑے اچھے برے تمام عمل انسان کے سامنے آ جائیں گے۔ اس دن ہر شخص اپنے اگلے پچھلے عملوں سے خبردار ہو جائے گا اور قیامت کے منکر تمنا کریں گے یا لیتنی کنت ترابا، کہ وہ مٹی بن جاتے یا پائیدار ہی نہ ہوتے، کہ عذاب آنکھوں سے دیکھتے۔ جب جانوروں سے بدلہ دلوا کے انہیں مٹی بنا دیا جائے گا تو اس وقت کافر مٹی بن جانے کی حسرت کا اظہار کریں گے۔ سورۃ نازعات، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والنازعات غرقا والناشئات نشطا والسابحات سبحا والسابقات سبقا فالمدبرات امرا یوم ترجف الراجفہ تتبعها الرادفہ قلوب یومئذ واجفہ ابصارهم خاشعہ۔ میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ان فرشتوں کی قسم جو سختی سے جان نکالتے ہیں، جان نکالنے والے فرشتوں کی طرف اشارہ کیا گیا، اور جو بند کھول دیتے ہیں اور جو تیرتے پھرتے ہیں کس چیز میں؟ جان کو نکالنے میں، اور فرمانبرداری میں سبقت کرتے ہیں، پھر ہر کام کا انتظام کرتے ہیں۔ قیامت ضرور آئے گی، جس دن کانپنے والی کانپے گی اور اس کے پیچھے پیچھے آنے والی آ جائے گی۔ اس دن بہت سے دل دھڑک رہے ہوں گے جن کی نگاہیں نیچی ہوں گی۔ مشرک کہتے ہیں کہ ہم سب سابقہ حالت میں لوٹائے جائیں گے، کیا جب ہم بسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گی تو پھر واپس ہوں گے؟ کہتے ہیں تب تو یہ واپسی بڑی گھاٹے والی ہوگی، بس ایک ہی سخت ڈانٹ ہوگی جس سے سب فوراً ایک میدان میں آ جمع ہوں گے۔ اللہ قیامت کا یقین دلاتا ہے، مختلف قسم کے فرشتوں کی قسم کھا کے قیامت کا یقین دلا رہا ہے۔ بعض فرشتے جان گھسیٹ کر نکالتے ہیں، بعض گرہ کھول دیتے ہیں اور روح خوشی خوشی عالم بالا کی طرف اڑنے لگتی ہے۔ کافروں کی روحیں گھسیٹ کر اور مومنوں کی گرہ کھول کر نکالی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری موت کو ہم پہ آسان کر دے۔ کہا جیسے لٹکے ہوئے مشکیزے کا بند کھولے تو پانی آسانی سے نکل آتا ہے، اس طرح مومن کی روح نکل آتی ہے۔ گو جسمانی تکلیف میں دونوں برابر ہیں، مگر بد روح خوشی سے نہیں نکلنا چاہتی اور نیک روح خوشی خوشی نکل آتی ہے۔ بعض فرشتے اقام الہی کی بجاوری کے لیے ہوا میں تیرتے اور دوڑتے رہتے ہیں، آگے بڑھتے رہتے ہیں تاکہ بلند مرتبے حاصل کریں۔ تو اللہ کے حکموں کے لیے آگے بڑھنا چاہیے، دوڑتے رہنا چاہیے، ہر وقت الرٹ رہنا چاہیے تاکہ اللہ کی رضا حاصل ہو۔ پھر بتایا گیا کہ نفع سور پھونکا جائے گا۔ پہلے سور سے زمین لرزنے لگے گی اور وہ پھٹ جائے گی، پھر اس کے بعد دوسرا سور پھونکا جائے گا۔ پہلے سور کا بیان سورۃ مزمل میں بھی ہم نے پڑھا، ترجف الارض یوم ترجف الارض، یعنی جس دن زمین اور پہاڑ کپ کپائیں گے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ دوسرے سور کا بیان سورۃ حاقہ میں پڑھا، فاذا نفخ فی الصور، یعنی جب اخبار کی پہلے سور میں پھونک ماری جائے گی اور زمین اور پہاڑ اٹھا لیے جائیں گے، پھر دونوں ایک ہی بار چورا چورا کر دیے جائیں گے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کانپنے والی آئے گی اور اس کے پیچھے پیچھے آنے والی ہوگی، یعنی موت پوری کٹھنائیوں اور تباہیوں کے ساتھ آن دھاکے کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 رات گزرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث سے پتہ چلتا ہے، بستر چھوڑ دیتے تھے اور یہ فرمایا کرتے تھے لوگوں اللہ کو یاد کر لو، کب کپا دینے والی آ رہی ہے، اس کے پیچھے پیچھے آنے والی آ رہی ہے، موت اپنے ساتھ تمام آفتوں کو لیے چلی آ رہی ہے۔ اس دن ڈر سے دل سے دھڑکنا بند ہو جائیں گی اور بہت سی نگاہیں ذلت سے جھکی ہوگی۔ لوگ رب کے دردناک عذاب دیکھ کر گناہوں پہ شرمسار ہوں گے۔ جو دنیا میں کہا کرتے تھے کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ قبر میں گلنے سڑنے کے بعد کیسے زندہ ہوں گے، آج وہ اپنی زندگی ذلت اور برائی سے بھرپور دیکھ لیں گے۔ اللہ کے لیے زندگی باتوں میں بہت معمولی ہے۔ کافر جسے مشکل سمجھ رہے ہیں، اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں۔ آواز دیں گے، سب ایک میدان میں جمع ہو جائیں گے، سب اللہ کے حکم سے اسرافیل دوسرا سور پھونکیں گے تو سب اگلے پچھلے چھوٹے بڑے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ فرمایا جس دن اللہ تمہیں پکارے گا تم اس دن اس کی بڑائی بیان کرتے ہوئے اس کے حکم کی تعمیل کے لیے اٹھ کھڑے ہوگے۔ اور کیا سمجھو گے، دنیا میں بس تھوڑا ہی عرصہ رہے۔ هل اتاك حدیث موسیٰ اذ نادہ ربہ بالوادی المقدس طویٰ اذهب الى فرعون انہ طغیٰ۔ کیا تمہیں موسیٰ کا واقعہ معلوم ہے جب انہیں ان کے رب نے ایک بار میدان طویٰ میں پکار کے کہا کہ فرعون کے پاس جاؤ، وہ سرکش ہو گیا اور اس سے پوچھو کیا تم اپنی اصلاح چاہتے ہو اور میں تمہارے رب کی طرف سے رہنمائی کروں تاکہ تو ڈرنے والا بن جائے۔ آخر موسیٰ نے اسے ایک بڑی نشانی دکھائی جسے اس نے جھٹلایا اور کہنا نہ مانا، پھر الگ ہو کے کوشش کرنے لگا، پھر لوگوں کو جمع کر کے بلند آواز سے بولا کہ میں تمہارے سب سے اونچا ہوں۔ آخر اللہ نے اسے دنیا اور آخرت کے عذابوں میں پھنسا دیا۔ دیکھو میں اس کے لیے اس میں بڑی عبرت ہے، کس کے لیے؟ لمن یخشی، جو ڈرتا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ واقعہ کوٹ کیا تاکہ پتہ چلے کہ فرعون کی تکذیب کا کیا اثر ہوا، اس کا کیا انجام ہوا، اور موسیٰ علیہ السلام کی تبلیغ کا کیا انجام ہوا۔ تو کیا تجھے وہ راستہ پسند ہے جس پہ چل کر تو پاک ہو جائے؟ کہا کہ فرعون کو جا کے یہی کہو سلامت رہے اور اللہ کا اطاعت گزار بن جائے۔ تو قرآن کا راستہ سلامتی والا، امن والا اور اللہ کی اطاعت والا ہے، یعنی عبادت کی رہنمائی میرے ذمہ ہے۔ اسے اختیار کرنے سے زیادہ دل اللہ کی طرف جھک جائے گا اور اس میں نرمی، پاکی اور نیکی پیدا ہوگی۔ اسے پتہ کیا چلتا ہے کہ اگر عبادت آپ کے اندر پاکی، نرمی اور نیکی پیدا کرنے کا جذبہ نہیں پیدا کرتی تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نمازوں کو صحیح طریقے سے نہیں پڑھ رہے۔ پھر آپ نے دعوت توحید کے ساتھ ساتھ صداقت اور رسالت پر بھی ایک مضبوط روشن نشانی بھی اسے دکھلائی، اور یہ سارا واقعہ بار آپ پڑھتے ہیں۔ فرعون نے کسی بھی نشانی کو ایکسیپٹ نہیں کیا کیونکہ وہ بدبخت تھا اور اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا تھا۔ تو تکبر رکاوٹ بن جاتا ہے اسلام کو قبول کرنے میں یا اللہ کی احکامات کو ماننے میں۔ کیا تمہارا پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے یا آسمان کا؟ اللہ نے آسمان بنایا، اس کی چھت بلند کی، اسے زبردست کیا، اس کی رات تاریخ اور دن روشن بنایا اور اس کے بعد زمین بچھائی، اس سے پانی اور چارہ نکالا اور اس پہ پہاڑ گاڑ دیے تاکہ تم اور تمہارے جانور فائدہ اٹھائیں۔ وَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرىٰ يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَىٰ۔ پھر جب بڑے حادثے کا ظہور ہوگا، جس دن انسان اپنے کیے ہوئے کام یاد کرے گا اور دوزخ دیکھنے والوں کے سامنے لائی جائے گی، تو جس کسی نے سرکشی کی ہوگی اور دنیاوی زندگی کو محبوب سمجھا ہوگا اس کا ٹھکانہ جہنم میں ہوگا، اور جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے اور جی کو خواہشوں سے روکتا رہا ہوگا اس کا ٹھکانہ جنت ہی ہوگا۔ لوگ آپ سے پوچھتے کہ قیامت کب آئے گی؟ آپ کو اس کی تاریخ سے کیا تعلق؟ اس کی انتہا آپ کے رب کی طرف ہے، آپ تو صرف ڈرانے والوں کو اس سے ہوشیار کر دینے والے ہیں۔ جس روز اسے دیکھ لے گی تو انہیں ایسا معلوم ہوگا کہ گویا وہ دن کے آخری یا اول حصے میں ہی رہے۔ تو یہاں کیا بتایا جا رہا ہے کہ جب بڑا حادثہ آئے گا، اس حادثے کے بعد انسان اپنے تمام اعمال کو اپنے سامنے کھڑا ہوا دیکھے گا، اور اس دن وہ پچھتائے گا کہ کاش کہ وہ بہتر عمل کر لیتا اور آج اس کا بہترین ٹھکانہ ہوتا، آج وہ اپنے اعمال کے سبب بہترین درجات پاتا۔ مسئلہ کیا؟ سرکشی کیوں انسان کے اندر آتی ہے؟ کیونکہ دنیاوی زندگی محبوب ہوتی ہے، دنیا کو ہم ترجیح دیتے ہیں آخرت پہ، اسی لیے کہتے ہیں دنیا کے لیے اتنا کرو جتنا تم نے وہاں رہنا ہے اور آخرت کے لیے اتنا کرو جتنا تم نے وہاں رہنا ہے۔ ہم دنیا کے لیے اتنا کچھ بنا لیتے ہیں جتنا ہم نے یہاں رہنا نہیں، اور آخرت کے لیے ہم نے کچھ نہیں بنایا ہوتا جو ہمارا ابدی ٹھکانہ ہے۔ تو جو دنیا کو ترجیح دیتے رہے پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے، لیکن جو اللہ سے ڈرتا رہا، اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا اور جی کو دنیا کے خواہشوں سے روکتا رہا، اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔
لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہا اس کی تاریخ کو پوچھ کے کیا کرو گے؟ اس کا علم اللہ کے پاس ہے۔ اصل کیا ہے کہ ڈرانے والوں کو ہوشیار رہنا چاہیے کہ اس کے آنے سے پہلے توبہ کر لیں۔ جس روز یہ اسے دیکھ لیں گے انہیں معلوم ہو جائے گا کہ گویا وہ دن کے آخری یا اول حصے میں ہی آ رہے ہیں۔ تو ان سوالوں اور جوابوں کے چکر سے باہر نکل کے اصل کیا کرنا ہے کہ اصل اپنے آخرت بنانے کے کاموں میں لگ جانا ہے۔ دنیا ضرور کمائیں، ضرور بنائیں، پر اتنی جتنی آپ کی ضرورت ہے، تاکہ آپ اینڈ ٹو موت نہ ہو، تاکہ آپ لوگوں کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں۔ لیکن اتنی مت بنائیں کہ اس کے بعد پھر اکاؤنٹس اور پھر تجوریاں اور پھر ڈائمنڈ پھر بڑھتا چلا جاتا ہے، اور آگے سے آگے اپنی فیکٹریاں کارخانے وہ بھی ضرور لگائیں، لیکن نیت کیا ہو کہ اس میں بے روزگاروں کو روزگار ملے گا اور مجھے اللہ اتنا دے گا کہ میں دائیں بائیں اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، دو ہی لوگ ہیں جن سے حسد کیا جا سکتا ہے۔ حسد سے مراد راشی، ایک جس کو اللہ نے علم دیا اور وہ دائیں بائیں اس کے علم کو پھیلاتا ہے، اور ایک جس کو اللہ نے دولت دی اور وہ دائیں بائیں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان دونوں میں شمار کرے، آمین۔ سورۃ عبسہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکیٰ او یذکر فتنفعہ الذکریٰ اما من استغنی فانت لہ تصدی وما علیک الا یزکیٰ واما من جاءک یسعی وہو یخشی۔ شروع اللہ کے نام سے بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ آپ تو شروع ہوئے اور متوجہ نہ ہوئے۔ آپ کے پاس ایک نبینہ آ گیا تھا، آپ کو کیا خبر، شاید وہ سمجھ جاتا یا نصیحت مان جاتا، اور نصیحت تو اسے ہی نصیحت سے اسے فائدہ پہنچ جاتا۔ لیکن جو شخص بے پرواہ ہے، آپ اس کی فکر میں ہیں، حالانکہ اس کے پاک نہ ہونے سے آپ پر کوئی الزام نہیں، اور جو آپ کے پاس دوڑ کر آتا ہے اور دوڑتا بھی ہے، ڈرتا بھی ہے، اس سے بے انتہائی برتتے ہیں، ہرگز نہیں۔ قرآن ایک نصیحت ہے، تو جس کا جی چاہے مان لے۔ یہ عزت والے صحیفوں میں سے ہے جو بلند و بالا مقدس ہے اور بزرگ نیک لکھنے والوں کے ہاتھوں میں۔ واعظ سب کو یکساں نگاہ سے دیکھتا ہے، مبلغ کو سب کو یکساں نگاہ سے دیکھنا چاہیے۔ ایک دفعہ رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم ابی بن خلف کو سمجھا رہے تھے کہ شاید مسلمان ہو جائے۔ اتنے میں آپ کے پاس ابن مکتوم آ گئے، جو کہ مسلمان تھے اور حاضر خدمت ہو کر عموماً دینی مسائل پوچھتے تھے، اس لیے حسب عادت آج بھی پوچھنے لگے اور آپ کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہا۔ آپ اس خیال سے کہ شاید یہ سرداران مسلمان ہو جائیں، جس کی وجہ سے اور بھی بہت سے لوگوں کو اسلام لانے کی توفیق ہو، ابن ام مکتوم کی طرف آپ نے توجہ نہیں دی، بلکہ ان کے سوالات آپ کے دل پہ مبارک پر گرا گزرے اور پیشانی مبارک پہ بل پڑے۔ اس پر یہ آیتیں اتری۔ پہلی چیز تو یہ تھی کہ آپ کے بلند شان اور اعلیٰ اخلاق کی بات لائق ہی نہیں کہ اس نبینہ سے جو ہمارے ڈر سے دین سیکھنے کے لیے دوڑتا ہوا آپ کے پاس آتا ہے، منہ پھیر لیں اور مغروروں سے بات کرتے ہیں۔ ممکن ہے یہ پاک بن کر اللہ کے احکامات بجا لائے، برائیوں سے بچ جائے، اور یہ کہ کیا آپ تمام توجہ ان لوگوں کی طرف کر رہے ہیں، انہیں راہ پہ لانا چاہتے ہیں جو راہ پہ آنا نہیں چاہتے۔ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، آپ کو اس چیز کی پکڑ نہیں ہوگی کہ یہ کیوں نہیں مانے۔ تبلیغ آپ نے یکساں کرنی ہے، برابر کرنی ہے، آپ سب کو برابر نصیحت کریں۔ ہدایت اللہ کے قبضے میں ہے، اگر اللہ کسی کو سیدھی راہ سے دور رکھے تو اپنی حکمت خوب جانتا ہے، اگر کسی کو راہ پہ لگاتے تو اس کی مصلحت بھی خوب جانتا ہے۔ ان آیتوں کے بعد آپ ابن مکتوم کی بڑی عزت کرنے لگے تھے۔ دوسری بات، اس کا جو رخ ہے وہ سرداران کی طرف ہے کہ اللہ کو تمہاری نسبت یہ نبینہ زیادہ پسند ہے۔ دیکھنے میں لگتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ کی گئی ہے، لیکن حقیقت میں کفار مکہ کیوں بتایا گیا ہے کہ تم سردار بنتے ہو، اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہو، اللہ کے نزدیک وہ نبینہ جو دوڑتا ہے اور ڈرتا ہوا آتا ہے اور احکامات سمجھتا ہے، سیکھنے کی کوشش کرتا ہے، وہ زیادہ پیارا ہے تمہاری بنسبت۔ تو اللہ کو تقوی والے پسند ہے، نہ کہ حسب نسب کے زوم میں پڑے ہوئے مغرور لوگ یا سرداران لوگ۔ سو مبلغ تبلیغ ضرور کرے، رسپیکٹ سب کی کرے، سب کو برابر سمجھ کے، یہ نہیں کہ عمرہ کو دیکھ کے تو زیادہ ہی نیچے جائے اور غربا کو دھتکارتا پھرے۔ ہمارے لیے اس میں بہت بڑی نصیحت ہے دین پھیلانے والے لوگوں کے لیے۔ تو اس لیے کہا گیا تذکرہ کی تفسیر میں، یعنی قرآن یا سورت تبلیغ اور نصیحت ہے۔ جو چاہے اپنے تمام کاموں میں قرآن کا یا وحی کا خیال رکھے، نہیں دلی کرتا تو نہ رکھے، نہیں رکھے گا تو اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تمام قرآن معزز صحیفوں میں ہے جو بلند قدر و گرامی
فرشتوں کے ہاتھ میں، یہ صحیفے شرک اور کمی بیشی سے بالکل پاک ہے، فرشتوں کے ہاتھ میں ہے۔ یہ مقدس فرشتے ظاہر اور باطن میں اچھے ہیں، ظاہر میں خوبصورت اور بزرگ اور باطن میں پاکیزہ اخلاق اور افعال کے مالک ہیں۔ معلوم ہوا قرآن پڑھنے والوں کو خلیق اور کریم ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قرآن میں مہارت پیدا کر لے وہ وضو لکھنے والے فرشتوں کے ساتھ ہوگا، جو مشقت کے باوجود پڑھے گا اسے دوہرا اجر ملے گا۔ بہرحال آسمان پر قرآن کو فرشتے لکھتے ہیں اور اسی تحریر کے مطابق وہی اترتی ہے، اور اسے دنیا میں بھی اور آگ میں جمع کرنے والے بزرگ ترین پاک باز اور فرشتہ سیرت صحابہ کرام تھے جنہوں نے ہر طرح کی کمی بیشی کے بغیر، تغیر اور تبدیلی کے بغیر اسے محفوظ کیا۔ تو اس لیے آپ کا کام ہے تبلیغ کرنا۔ کوئی رائے راست بھی آتا ہے تو اللہ کے ذمہ، نہیں آتا تو بھی اللہ ہی کے پاس اس کی مصلحت ہے۔ قتل الانسان ما اکفر من ای شیء خلقہ من نطفۃ خلقہ فقدر ثم السبیل یسر۔ انسان غارت ہو، کیسا نہ شکرا ہے، اسے اللہ نے کس چیز سے پیدا کیا؟ نطفے سے، جس کی صورت بنائی اور ایک اندازے سے بنایا، پھر اس کے لیے راہ آسان بنا دی، پھر اسے موت دی، پھر قبر میں اتار دیا، پھر جب چاہے گا اسے زندہ کرے گا؟ ہرگز نہیں۔ اس نے اب تک اللہ کے حکم کی تعمیل نہیں کی۔ اچھا تو انسان کو اپنے غذا پہ غور کرنا چاہیے کہ ہم نے اسے پانی برسایا، پھر زمین پھاڑ دی اور اس سے غلہ اور انگور اور ترکاری اور درخت زیتون اور کھجور اور کھنے باغ اور میوے اور چارہ تمہارے جانوروں کے فائدے کے لیے پیدا کیا۔ زندگی بعد الموت نہ ماننے والوں کی تردید ہے، زندگی بعد الموت نہ ماننے والوں کی یہاں برائی ہے، یعنی ناشکرے کی حد ہوگی۔ انسان محض اپنے خیال سے ایک چیز کو ناممکن سمجھ کر جہالت کے باوجود بلا دلیل کے اللہ کی باتوں کو جھٹلا دیتا ہے۔ واقعی انسان بڑا ناشکر ہے۔ آخر سے کس چیز نے آخرت کو جھٹلانے پہ مجبور کیا؟ اپنی پیدائش کو دیکھے۔ جس نے اس کو نطفے سے بنایا وہ اس کو دوبارہ پیدا کرنے پہ قادر نہیں ہے۔ جس نے نطفے سے شکل صورت دی، پھر تقدیر جیسے عمر، عمل، روزی مقرر کی، پھر اس کی زندگی موت مقرر کی، شکل صورت بنائی، دنیا میں آنے کا راستہ آسان بنا دیا، دین کی راہیں بھی آسان کر دی، صاف ستھرا ظاہری دین دیا، پھر اللہ نے اسے موت دے کر قبر میں اتار دیا۔ جب ان سب باتوں کا اقرار کرتا ہے تو پھر دوبارہ پیدا کرنے سے کیوں اللہ کو عاجز سمجھتا ہے؟ وہی اللہ تو ہے جس نے اس ابتدا کی، وہ بعد میں بھی آغاز کرے گا، وہ دوبارہ مرنے کے بعد جی اٹھائے گا۔ اللہ کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اس نے تمہیں مٹی سے بنایا، پھر تم انسان بن کے پھیل گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مٹی تمام جسم کو سوائے ریڑھ کی پچھلی ہڈی کے کھا جاتی ہے۔ صحابہ نے پوچھا وہ کیا؟ فرمایا وہ رائی کے دانے کے برابر ہے، اسی سے پھر تمہاری پیدائش ہوگی۔ ابن حاتم کی روایت ہے، اسی سے پیدا کیا گیا تھا اور اسی سے پھر پیدا کیا جائے گا۔ نہ شکرہ سمجھتا ہے کہ میں نے تن من دھن ہر طرح سے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کر دیا، لیکن یہ کبھی فرائض بھی پورے ادا نہیں کر سکتا۔ اس آیت کا مطلب ہے کہ فیصلے کا مقررہ دن آنے پر اللہ اس کو دوبارہ پیدا کرے گا، جب انسان کی تقدیر کی تحریر پوری ہو جائے گی، یعنی دنیا میں آ کر انسان کی اس قسمت میں جو کام کرنے مقدر تھے وہ سب کام جب تک اللہ کے اندازے کے مطابق پورے نہ ہو جائیں گے اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی۔ ایک دفعہ عمر رضی اللہ عنہ نے منبر پر یہ سورت پڑھی، جب اس آیت پر پہنچے تو فرمایا ہم فاقیاتن کو تو خوب جانتے ہیں لیکن ابا کیا؟ فرمایا عمر یہ تکلف چھوڑو، یعنی ابا کی شکل اور صورت اور اس کا تعین معلوم نہیں، ورنہ اتنا تو معلوم ہے کہ یہ زمین کی کوئی بوٹی ہے، کیونکہ پہلے فَأَنبَتْنَا گزر چکا۔ یہ سب کچھ تمہاری زندگی قائم رکھنے اور تمہاری جانوروں کے فائدہ پہنچانے کے لیے۔ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ صَائِقَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ اولئک هم الکفرۃ الفجرہ۔ پھر جب بیرہ کر دینے والی آئے گی، جس دن انسان اپنے بھائی سے، اپنے ماں سے، اپنے باپ سے، اپنی بیوی سے اور اپنی اولاد سے بھاگے گا، اس دن انہی سے ہر ایک کے لیے ایک ایسی حالت ہوگی جو خود فراموش بنا دے گی۔ اس دن بہت سے چہرے چمکتے ہوں گے جو شگفتہ اور کھلے ہوئے ہوں گے، اور بہت سے چہرے سیاہ ہوں گے جن پر کدورت چھائی ہوگی، اور یہی بدکار کافر اور فاجر ہوں گے۔ صاخہ کی تفسیر قیامت کا نام ہے، کیونکہ سور کی آواز کے بعد انتہائی بلند آواز کان کے پردے پھاڑ دے گی۔ اس دن عزیز سے بھاگے گا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ شوہر بیوی سے کہے گا میں تمہیں دنیا میں
پھول بنا کے رکھتا تھا، یاد نہیں. بیوی بولے گی مجھے سب کچھ یاد ہے. شوہر کہے گا آج میں صرف ایک نیکی کا محتاج ہوں، اگر آج میرے ساتھ یہ سلوک کر دو گی تو مجھے نجات مل جائے گی. بیوی بولے گی افسوس نیکی کو تو مجھے بھی بہت ضرورت ہے. بیٹا باپ سے، باپ بیٹے سے سوال کر کے یہی کوڑا سا جواب پائے گا. سفارش والی حدیث میں کہ لوگ اولو العزم نبیوں سے سفارش کروانا چاہیں گے، مگر ہر ایک کو اپنی اپنی جان کی پڑی ہوگی. یہاں تک حضرت عیسیٰ بھی فرمائیں گے کہ آج میں سوائے اپنی جان کے کسی کے لیے کچھ نہیں کر سکتا، آج میں اپنی والدہ کی طرف سے بھی نہیں کھڑا ہو سکتا. غرض ایسا آپا داپی کا عالم ہوگا کہ دوست دوست سے اور عزیز عزیز سے منہ چھپاتا پھرے گا. کچھ ایسی خود فرموشی چھا جائے گی کہ کسی کو کسی کا ہوش نہیں رہے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ننگے پاؤں ننگے بدن اور غیر مختون اللہ کے یہاں جمع کیے جاؤ کہ حضرت عائشہ یا سودا رضی اللہ عنہا پوچھتی ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا پردے والے مقامات پر نظر نہیں پڑے گی؟ فرمایا اس دن گھبراہٹ پر ہر شخص کو اپنی پڑی ہوگی، کوئی کسی کی طرف دیکھنے کا اس کو ہوش نہ ہوگا. پھر آپ نے یہی آیت پڑھی. جیسے دنیا میں کافر اور مومن آخرت میں بھی اسی طرح ہی ہوں گے. بعض کے چہرے مسرت سے شگفتہ اور بعض کے غم سے سیاہ اور دھوئیں میں اٹے ہوں گے. پہلے جنتی ہوں گے اور دوسرے جہنمی. آپ کا فرمان ہے کہ ان کا پسینہ لگام کی طرح جاری ہوگا جس پر گرد پڑ کر جم جائے گی. ان کے دلوں میں کفر اور عملوں میں کھوٹ تھا. فرمایا ولا یلہدو، ان کافروں سے کافر ہی پیدا ہوں گے. تو جو اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزارتے تھے، اللہ کی مرضی کے مطابق چلتے تھے، اس دن ان کے چہرے خوشی سے شادمان ہوں گے اور انہیں پتا ہوگا کہ ہم نے اپنے رب کی کہیں بھی نافرمانی نہیں کی. اور جو جھٹلاتے تھے اور انکار کرتے تھے اس دن ان کے چہرے سیاہ ہوں گے، خوفزدہ ہوں گے اور وہ جانتے ہیں کہ آج اللہ تعالیٰ کے عذابوں سے کہیں بھی فرار نہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو جنت الفردوس کے اعلیٰ درجے پائیں اور ان لوگوں میں شامل کرے جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے.